اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہنم اور دوزخ کا سلسلہ اور اس کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی۔ ایسے وہ جو ہم لوگ پھونکنے سے دھونکتے ہیں، تو جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 برس اور دھونکائی گئی، کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس اور 3000، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی۔ اب وہ نری سیاہ ہے، یعنی بہت زیادہ کالی ہے اس کی آگ۔ اور یہ نہیں ہے کہ جیسے لال تو 1000 برس دھوکائی گئی تب ہوئی تھی، پھر بعد میں سفید ہوئی، پھر 3000 سال جب ہوئے تو کالی ہوئی، جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ ذرا سوچو کیا عالم ہوگا، یعنی روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آگ جلاتے ہیں تو ڈبیاں پہلے جلتی تھی تو روشنی ہو جاتی تھی گھروں میں، اس میں تو روشنی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اللہ، سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کے ناکے برابر اگر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے مر جائیں۔ بتائیے اس کی گرمی سے۔ اور قسم کھا کر کہا جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو، دنیا والوں پر اگر اس کا داروغہ ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ ایک داروغہ اگر ہو جائے اور قرآن کی آیت ہے علیہا 19، 19 داروغہ مقرر ہیں۔ کتنے؟ 19۔ ان میں سے ایک داروغہ اگر دیکھ لے دنیا والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ یہ جبریل امین نے نبی کریم سے قسم کھا کر کہا تھا۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، زنجیر میں کڑی ہوتی ہے نا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، تو اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے۔ ایک کڑی کا عالم یہ ہے، جہنمیوں کو جس کڑی میں، جس زنجیر میں باندھا جائے گا، اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہے کہ بے خوف پھر رہا ہے، انسان ہے کہ اوسر سانڈ کی طرح پھر رہا ہے، بھولا ہوا ہے، بس ہری ہری پتی گننے میں لگا ہوا ہے۔
بھائی شام تک گلے میں کیا آیا، کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے گلہ ہی گلہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ جہنم کے حالات ہیں، انسان بالکل غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، جلسے جلوس میں بھی جاتا ہے تو بس انسان نوجوان کمیٹی، ارے یہ کمیٹی والے ہیں حضور ان کے لیے دعا کر دیں، چندہ اکٹھا کیا اور طے کرنے والوں کو بلا لیا، 15,000 انہیں، 10,000 شاعر اہل سنت کے، 20,000 فلانے کے، 30,000 کا کھانا ہو گیا، اور 1.5 گھنٹہ جناب ہنسا کر کے چلے گئے۔ قوم کو بھی آ گیا مزہ، اگلے سال بھی صاحب انہیں بلاؤ جو ہنسا کے پیٹ پھلا دیتے، کیا کہنے یار۔ تو یہ قوم کا ذہن ہے، اور اس قسم کی باتیں میں نے ایک جگہ یہ تقریر کی تھی، عربی میں روایتیں پڑھی تھی، مجھے خوب یاد ہے، کندرکی میں ایک بار، اور میں نے یہی بیان کیا تھا 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگ بھگ۔ یہ سمجھ لو مجمع میں سے ایک نمبر وار اٹھ کے بھاگ رہا تھا، سناٹا چھا گیا پورا۔ اب اس کے بعد ایک گیا، پھر تھوڑی دیر بعد سر کھجایا اور پھر دوسرا چلا گیا، کرسیاں خالی ہو گئی۔ پھر میں نے اس چیز کو بیان کیا، من کہا یہ اگر یہاں چٹکلے بازی ہوتی تو تانتا بن جاتا لوگوں کا، مگر جو سننے والے تھے وہ رو رہے تھے، اور قریب تھا کہ وہ مطلب اور روئیں، اتنا بڑا سناٹا اس مجمع میں چھا گیا تھا۔ اور یہی ایک بار تقریب میں نے رودرپور میں کی تھی، تو ایک بزرگ بہت رو رہے تھے وہاں۔ تو اس طریقے کی باتیں قوم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، انسان اسڑ سانڈ ہوتا جا رہا ہے، بچہ پب جی کھیل رہا ہے، ماں باپوں کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، باپ اپنی الگ مٹر بھنا رہا ہے، ماں الگ مٹر بھنا رہی ہے، تو بچے اپنی الگ مٹر بھنا رہے ہیں۔ باپ ان لوگوں کو لے کر بیٹھے، اگر عشاء کے بعد 10-15 منٹ ان سے بات کرے، ان کے قدم دیکھے کہاں پڑ رہے ہیں، تو لڑکے نوجوان مشکل سے بگڑیں گے۔ لیکن ہمارے اصول کیا ہیں، ہم اپنے مطابق، جیسے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، جو لڑکے ہمارے ہوشیار ہیں انہیں بھی لائیں، چلو بھائی ٹائٹ رہنا چاہیے، گھر ہے لڑکا، چلو بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں، نماز پڑھے گا، وہ عادت پڑ جائے گی اس کی نماز پڑھنے کی جناب، ورنہ آپ دیکھ ہی رہے ہو، جس زنجیر کی ایک کڑی پہاڑ نہ جھیل پائے اور زمین میں دھس جائے، تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے۔ گرمی میں جا سکتے ہو تندور کے پاس، عورتیں بھی چڑھتی ہیں ہاتھ کی روٹی ڈالتے ہوئے، کہہ رہے منگا لو تندور کی، دیکھ رہے ہو دھوپ کیسے چٹک رہی ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، پھر بھی یہ آگ، یہ والی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ یہ آگ دعا کرتی ہے، یہ والی جو ہم روشن کرتے ہیں ہم، دنیا کی آگ، کہ جہنم میں جب آگ سے ڈر رہی ہے، تو پھر انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، بالکل مطلق العنان ہوتا چلا جا رہا ہے، خوف خدا ختم ہو گیا ہے اکثر لوگوں کے دلوں سے۔ مگر تعجب ہے، کہہ بھی رہے ہیں، انسان سے تعجب ہے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دیکھیے صاحب، دوزخ کی گہرائی کو تو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے،
یہ بیان اس میں کیا ہی نہیں گیا ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا جانے کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ بتائیے، جہنم کے کنارے سے اگر ایک چٹان پھینکی جائے تو 70 برس میں بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، اور 70 برس میں بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے گی۔ یہ ایک حدیث شریف بھی ہے، نیچے ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصخرۃ العظیمۃ لتلقى من شفیر جہنم فتحوی بها فیہا 70 عاما وما تفضی الی قرارها۔ اس کا ترجمہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ جہنم پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی جناب۔ اور یہاں انسان بھاگتا ہے ایک دم نماز پڑھ کے، درس میں بھی شرکت نہیں کرتے کچھ انسان، کم سے کم اسے سن کے خوف خدا پیدا ہوگا اور باتیں یاد رہیں گی۔ اب وہ جو لوگ بنا ضرورت کے گھر گئے ہیں مٹر بھنا رہے ہوں گے، بس ایسے ہی، کام تو کچھ ہے نہیں، خالی مٹر گشتی کے علاوہ رہا کچھ نہیں ہے صاحب۔ اب یہاں مری پڑ جاتی ہے 20 منٹ تک بیٹھتے ہوئے، بالکل مطلب بے بس۔ یہ درس میں حاضر ہونا اور اپنے آپ کو سدھارنا، اپنی زندگی کو بدل لینا، یہ سب سے مین بات ہے۔ ہم گھر تو 24 گھنٹے رہتے ہی ہیں، کما رہے ہیں بچوں کے لیے، کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں بچوں کے لیے، الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں، ارے یار ہمارا بچہ، رشوت کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں، یار ہمارا بچہ، بھائیو ہو سب کچھ اولاد کو ہی انسان سمجھے ہوئے، ارے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب جب آئے گی قضا اور جو الٹے سیدھے کام اولاد کی خاطر کیے ہیں، تب پھر وہی اولاد کھمبے کے پاس بس تھوڑی سی افسوس کے عالم میں کھڑی ہوگی اور دیکھ رہی ہو کہ ابا مر رہے ہیں، اب ابا کا آخری ٹائم ہے، تھوڑی دیر میں ابا مر جائیں گے، ابا سیب کھاؤ گے، ابا پانی پیو گے؟ پہلے کبھی نہیں پوچھا۔ اب ابا نے اس لڑکے کی خاطر اتنے گناہ کے کام کیے، ارے یار میرا بیٹا، بھائی او ہو لاؤ یہ ہڑپ لوں، اس کا ہڑپ لوں، یہ اس کے نام کرا دوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب مرنے کے ٹائم باپ نہیں، بیٹا نہیں آئے گا، کنبے کا کوئی بھی نہیں آئے گا، اب تو تیاری کی جائے گی اور وہی جھیلے گا جس پر بیت رہی ہوگی، جھیلنا اسے ہی ہے، یہ سمجھ لینا، وہی مطلب ہوگا جو اپنے اوپر بیتے گی۔ اس لیے چکر میں زیادہ مت پڑو، جو ذمہ داری ہے اولاد کی حلال کھلاؤ انہیں، چاہے غریب مر جاؤ۔ غربت کوئی وہ نہیں ہے، غربت ایمانداری کی کمائی، 1 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ ہو لیکن صاف لقمہ پیٹ میں جانا چاہیے۔ حرام کا لقمہ حرام خون بناتا ہے، اور آپ حرام سے لائے ہیں تو آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اولاد کو کھلا رہے ہیں اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، کسی مال کوئی وہ نہیں ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ کہا جاتا ہے عربی میں ان المال غاد ورائح۔ سچ پوچھو تو میں آج دل کی بات بتاؤں، مجھے یہ دنیا کے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، جو میں اندر کی دل کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ بچوں کو پالو جائز کمائی سے، اتنا پالو کہ بھیک مانگنا نہ پڑے، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اتنا معاملہ بن رہا ہے، بس چلنے دو جیسی چلتی۔ اور بچوں کو بھی زیادہ حریص بنا کر نہ جاؤ کہ بچے تو یار یہ کر لے وہ کر لے، اگر ہائی اسکول میں فیل ہو گیا تو اسے تانے دے دے کے مارے دے رہے ہیں، ابے کہ تجھ سے کیا ہوگا،
انٹر میں فیل ہو گیا، جب گھر میں گھس رہا اسے تانے دے دے کے مارے دے رہے ہیں۔ فیل ہوا پاس ہوا تو بھی ٹھیک، نہ پاس ہوا تو غم مت کرو اور محنت کرو، اگر نکل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دینی تعلیم کی راہ میں اس کو لانے کی کوشش کرو۔ دینی تعلیم اس کے لیے اصل ہے پہلے، اور دنیاوی تعلیم بھی اس کے لیے ضروری طور پر دلاؤ تاکہ وہ اپنا گزارا کچھ کر سکے، انگلش سے بھی نابلد نہ ہو، ورنہ ایئرپورٹ پہ گونگے کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ گنگو کی سمجھیں، انسان کے برابر سیسے کا گولا، سیسا ہوتا، آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو یہ 500 برس میں پہنچ جائے گا، لیکن جہنم میں 70 برس بھی تہ میں نہ پہنچے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جہنم کی گہرائی میں 70 برس تک بھی نہیں پہنچے گا، اور آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو مطلب 500 برس کی راہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی